روایت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بچوں کی کچھ خصوصیات پسند ہیں، بچوں کی بعض باتیں مجھے بہت پسند ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ مٹی سے کھیلتے ہیں۔ کتنا ہی اچھا کپڑا پہنا دو بچوں کو، سونے کا تاج پہنا دو، چاندی کی کھڑاؤں پہنا دو، حریر و دیبا کے لباس پہنا دو، کچھ بھی پہنا دو، تھوڑی دیر میں وہ جیسے ہی ماں باپ کی گرفت سے چھوٹیں گے، تاج بھی خاک میں ملا دیں گے، لباس بھی خاک میں ملا دیں گے۔ انہیں معلوم ہے یہ سب خاک ہونے والے ہیں، یہ روح ہے جو باقی رہنے والی۔ یہ بچے نادان ہیں، یہ بچے جاہل ہیں، یہ بچے بے معرفت ہیں، یہ خوب معرفت رکھتے ہیں، یہ بھی معرفت رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ سونا چاندی یہ خاک ہی سے ملا ہے، خاک ہی ہو جائے گا، اور خاک سے محبت رکھو، اس لیے کہ ہم بھی آخر میں پیوند خاک ہونے والے۔ اور یہ خاک سے محبت بس اسی حد تک نہیں آئے، بچے کی فطرت جب تک پاکیزہ ہوتی ہے وہ خاک سے محبت کرتا ہے تاکہ ابوت اور آپ سے رشتہ مضبوط۔ یہ حضور کا ارشاد ہے، حضور کا ارشاد ہے کہ بچے مجھے اس لیے پسند ہیں کہ وہ مٹی سے کھیلتے ہیں، مٹی سے کھیلتے ہیں، اور بچے اس لیے مجھے پسند ہیں کہ وہ جو کچھ بھی انہیں دے دو، جتنا بھی دے دو، کھائیں گے پئیں گے، اپنے بچوں میں آپس میں بانٹیں گے، اور ایک اتنی سی چیز بچا کے نہیں رکھیں گے کہ بعد میں کھائیں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہے جس نے ابھی دیا ہے جب تک زندگی ہے وہ دے گا۔ یہ بچوں کی پاکیزہ فطرت کے آثار ہیں، اور ستائش کون کر رہا ہے؟ معلم کائنات، معلم بشریات، حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روایت میں تو اور بھی چند چیزیں ہیں، بس میں ایک چیز کا ذکر کر کے گفتگو کو آگے بڑھا دوں، اور مجھے بچوں کی یہ خصوصیت بھی پسند ہے، آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اسی بچے سے جس سے لڑائی ہوئی تھی، یعنی آپ دیکھیے تو بچوں کی لڑائی میں، بڑوں میں، ماں باپ میں تو من مٹاؤ ہو جاتا ہے، اب وہ بچے جو خود لڑے تھے اور پھر کھیل میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ معصوم فطرت بچوں کی یہ بتاتی ہے کہ انسان کی شان یہ ہے کہ لڑو مگر کینہ نہ رکھو۔ لڑو، کوئی بات بری لگی بھئی لڑ لیے۔ ہمارے یہاں بعض شہر ایسے ہیں کہ وہاں دشمنیاں پالی جاتی ہیں،
بعض ایسے شہر ہیں جو اس بات کے لیے تاریخ میں مشہور رہیں گے، دشمنیاں پالی جاتی ہیں، یعنی عفو کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، دل صاف کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ وہ 3 4 5 8 10 پشت پہلے کوئی بات ہوئی تھی، وہ لیے بیٹھے ہوئے، وہ جیسے بچے کھیل کھیلتے ہیں نا پالا بنا کے، تو بعض شہر ایسے ہیں ہمارے یہاں کہ پالا بنا کے دشمنی پالتے ہیں۔ مگر رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ بچوں کی یہ خصوصیت پسند ہے کہ وہ آپس میں لڑتے ہیں، خوب لڑتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، ناخن سے دانت سے ایسا کاٹتے ہیں خون نکل آتا ہے، اور پھر بھول جاتے ہیں، لمحے بھر میں بھول گئے، پھر کھیلنے لگے، نہ اسے یاد کہ اس نے خون چوس لیا تھا، نہ اسے یاد کہ ہم نے دانت کاٹ لیا تھا، کھیل رہے ہیں۔ یہ ہے فطرت پاکیزہ بشر کی، یہ ہے فطرت پاکیزہ۔ تو فطرت میں نہ جانے کتنے اسرار ہیں، کتنے رموز ہیں، کتنے معارف ہیں، کتنے معالم ہیں، کتنے حقائق ہیں جو فطرت انسانی میں، کتاب فطرت انسانی میں موجود ہیں۔ انہی حقائق اور انہی اسرار کی عبارتوں میں تحریر قرآن ہے۔ قرآن کتاب فطرت انسانی ہے، اور جن ہستیوں میں یہ قرآن مجسم ہوا ہے وہ معصوم ہستیاں ہیں، وہ معصوم ہستیاں ہیں۔ اور اس لیے میں عرض کروں کہ خدا کی قسم ماشاءاللہ ہوس نے حسن پرستی شعار کی، معلوم ہوا کہ وہ بازار سے آئے اور اس میں عربی کے ترجمہ کرنے لگے، اور یہ زعم پیدا ہو گیا کہ ہم قرآن سمجھ گئے، اور پھر علماء سے بیٹھ کے بحث کرتے ہیں کہ قرآن میں تو یہ انگریزوں نے کو ہی نہیں ہر قوم کو یہ سکھا دیا کہ اپنی میراث کی تضحیق کرو، اپنی ثقافت کو خود اپنے ہاتھوں سے پامال کرو۔ انہوں نے آپ کو بھی کچھ چیزیں سکھا دی۔ ملا کا معنی کیا ہوتا تھا؟ لفظ ملا کے معنی کیا تھے؟ پوچھئے اسے ملا کہتے تھے۔ انگریزوں نے کیا سکھا دیا؟ ملا کا مذاق اڑاؤ، اور ہر شخص جس کی داڑھی لمبی ہو، اور بقول مولانا قلب صادق صاحب قبلہ مرحوم و مغفور کہ لمبا کرتا اور چھوٹا پاجامہ پہنتا ہو، اسے ملا کہہ کے مذاق اڑاؤ۔ ارے بھائی، ملا کہتے تھے اس شخص کو جو بہت علم رکھتا ہو، اسی لیے نام تھا ملا صدرہ، اسی لیے نام تھا ملا محمد باقر مجلسی، اس لیے نام تھا ملا مقدس اردبیلی، اسی لیے نام تھا ملا توسی۔ یہ اپنے وقت کے وہ افراد تھے جو انہیں زندہ انسائکلوپیڈیا کہا جا سکتا ہے۔ اب یہ سب باتیں بھی ممبر سے میں نہیں کہوں گا تو کون کہے گا؟ اب اس سے آگے بات بڑھی، لفظ مولوی کا مذاق اڑایا جانے لگا۔ یہ لفظ ہے مولوی۔ بچے مدرسے کے بیٹھے ہیں، ان بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنی قدر پہچانو، اپنی قدر، اور اپنی قدر خود پہچانو، اور اپنی قدر دنیا سے پہچانواؤ۔
اپنی قدر و قیمت دنیا سے منواؤ.